الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیزان محترم، آج کا موضوع بھی میرا پچھلا جمعہ والا ہی موضوع ہے کہ مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق اس کا ایک مجموعہ جو پچھلا بھی میرا یہی موضوع تھا اور انشاءاللہ آج بھی میرا موضوع اور آج انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمام احباب کو حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے، کامل ترین مطلب جس کا ایمان مکمل ہے، وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، یعنی اس کی گفتار، اس کا انداز کلام، اس کا رہن سہن کا طریقہ، لوگوں کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ بالکل اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق ہو، اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ یعنی یہاں بات ایمان پر آ رہی ہے کہ جو کامل مسلمان، کامل مومن ہوگا تو وہ سب کے ساتھ اچھے رویے سے ملے گا، گفتگو کرے گا بڑے نرمی کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ گفتگو کرے گا۔ اور دوسری بات کہی کہ ساتھ میں گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا، وہ کامل ایمان والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ بہت خطرناک مزاج ہوگا، باہر والوں کے ساتھ بہت ادب سے ملتا ہوگا، بھائی باہر والوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا کہ باہر والے یہ سمجھے کہ واقعی میں بڑا ہی نفیس انسان ہے۔ نفیس کا مطلب بڑا صاف ستھرا، بڑا پاکیزہ، بڑا ادب و احترام والا شخص ہے، مگر گھر میں بہت خطرناک مزاج ہوتا ہے۔ گھر والے اس شخص سے پریشان ہوتے ہیں، تو دیکھو باہر اچھا اخلاق اور گھر میں خراب ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسا باہر ہے ویسا اندر بھی ہو۔ جس طرح باہر اگر میں پیار و محبت کے ساتھ ملتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں گھر میں بھی اچھے طریقے سے ملوں، کہ گھر والے بھی مجھ سے خوش رہیں، بڑے اچھے اخلاق طریقے والا معاملہ ہو، تو پھر ہی میں کامل ایمان والا ہو سکتا ہوں، ورنہ میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔
اللہ اللہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے نا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ازواج مطہرات سے ملتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادیوں سے ملتے تو بڑے خوش اخلاق طریقے سے ملتے تھے، بڑے مسکرا کر ملتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تھیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا جو سامان ہے خود لے کر آتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور ایک طرف صحابہ سے پوچھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بڑے پیار و ادب و احترام کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جیسے گھر میں ویسے ہی باہر بھی تھے۔ اللہ، تو ہم حضور کی امتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی پہچان ہم اپنے کردار سے کروائیں کہ اگلا دیکھے تو کہیں، یعنی غیر مسلم اگر دیکھے تو کہے کہ ہاں محمد پیس بی اپون ہم کے جو چاہنے والے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاہنے والے ہیں، واقعی میں وہ اپنے نبی کے کردار پر عمل کرتے ہیں۔ واقعی میں جس نے میرے نبی کے بارے میں نہیں پڑھا اور وہ اگر ہمیں دیکھ لیں تو پھر وہ واقعی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہی اتنے صاف ستھرے ہیں، اس کا مطلب ان کا نبی بھی ان سے زیادہ صاف ستھرا ہوگا۔ اللہ، یہی تو ہمارا کردار ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کا۔ صحابہ کرام کی شان اپنی ہے، اس پر میں کیا کلام کروں، مگر میں ایک درس دینے کے لیے بتاؤں کہ صحابہ کرام جب کسی کے پاس جاتے دین کی دعوت دیتے، دعوت دینے کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا، بات الگ ہوتی، مگر دعوت تو بعد میں سنتے تھے۔ صحابہ کرام کا حلیہ، صحابہ کرام کا کلام کرنے کا انداز دیکھ کر پہلے ہی کفاروں کے دل پر مہر لگ جاتی تھی کہ ہاں دین بڑا پاکیزہ ہے، دین ہمیں قبول کرنا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام جب دعوت دیتے تو پھر وہ دعوت جا کر دل پر ایسی لگ جاتی تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہوتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان ہستیوں کے انداز پر عمل کریں۔ کلمہ پڑھ دیا الحمدللہ، ہم نے کلمہ کیا، ہمیں تو ماں کی گود سے ہی دین مل گیا، ہماری مائیں بھی ہمارے باپ بھی ماشاءاللہ مسلمان اسلام کرانے کے، سمجھے، تو ہمیں تو ڈائریکٹ اسلام ملا ہے۔ اب اسلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دے دیا، تو اب چاہیے کہ ہم اس تحفے پہ کامل ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نعرہ لگاتے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ان جنتی صحابیوں کی بھی سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے چلیے جی، الجامع الصغیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، صحابی ابن صحابی، آپ راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے تو غلام کو خریدتا ہے اور پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ بلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا، جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ بڑی پیاری بات، اپنے انداز اپنے طریقے سے آپ کو یہ روایت بیان کروں تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ غلام خریدتے ہیں پھر خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا، پہلے غلامی کا دور تھا، مسلمان کفاروں کے غلام ہو جاتے تھے، کفار جو ہے جنگ میں قید کر لیتے مسلمانوں کو، تو پھر غلامی کرواتے، اپنے گھر کے کام کرواتے، صاف صفائی کرواتے، اپنا سامان اٹھاتے تھے۔ اب وہ مسلمان ہوتے تھے یا کسی کافر کو غلام بنایا ہوا ہے اور پھر وہ
پھر جو مسلمان دیکھتے کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی کافر کا غلام ہے تو پھر وہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ جیسے بڑا مشہور واقعہ حضرت بلال حبشی کا. حضرت بلال حبشی نے جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو آپ کا جو یہودی آقا تھا وہ آپ پر ظلم و ستم کرتا تھا، دین رات ظلم. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خریدا، اور خرید کر کیا کیا کہ آپ کو آزاد کر دیا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، اور ان پر اتنا ظلم ہو ہمیں برداشت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح آزاد ہو جائیں. تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ ان غلاموں کو خریدتے اور خرید کر آزاد کر دیتے تھے کہ وہ بھی پورے فری ہینڈ ہو جائیں، اپنے طریقے سے آزاد طریقے سے زندگی گزار سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں. تو جو غلام خرید کر آزاد کرتا تھا اس کو بہت ثواب ملتا تھا کہ اس نے ایک جان کو آزاد کروا دیا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اب یہاں پر غلام کا جو فعل ہے اس کو ایک انداز میں ایک صاحب اخلاص شخصیت کے ادب و احترام کے حوالے سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ غلام اپنے آقا کا کتنا خیال رکھتا ہے. ایک غلام اپنے آقا کی برائی نہیں سن سکتا، ایک غلام رات کی نیند قربان کر کے اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، ایک غلام اپنے خواہشات کو مار کر آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ اپنے انداز گفتگو کو، اپنے انداز ملنے کو اتنا اچھا کر لو، کیا ہی بات ہو جائے کہ ایک آزاد شخص تمہاری گفتگو سنے، تمہارے اخلاق کو دیکھے تو وہ تمہارے سامنے ایسے پیش ہونے لگے جیسے ایک غلام اپنے آقا سے پیش آتا ہے. یعنی ایک بندہ اپنے طریقے کو، اپنے اطوار کو ایسا رکھے کہ کسی انجان سے ملے ایک بار ہی میں اگلا ہم سے اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ ہم سے بار بار ملنے کے لیے تڑپے، اور ہماری جھلک نظر آ جائے، وہ اتنا دیوانہ ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے. اللہ اکبر. ماما ہوتے تھے نا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، صرف اخلاق ہوتا تھا. وہ اخلاق لوگوں کو کہاں کہاں سے کھینچ کر لاتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا صاف ستھرا کریں کہ لوگ ہمارے قریب. اس وقت دین اسلام کو ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، صرف علماء کی نہیں. علماء ممبر میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، علماء ممبر پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث پہنچا رہے ہیں. علماء کے ساتھ عوام کی بھی ضرورت ہے. کوئی ہم سے متاثر ہوگا، ہم سے مطلب میں بھی ایک آپ ہی کی طرح عوام، ہم سب مل کر ایک کیٹیگری میں جمع ہو جاتے ہیں. ہم سے کوئی اگر متاثر ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، پھر ہمارا کام کیا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آئے. ہم بھی دین سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ دین کو سیکھنے کے لیے آئے. جب وہ ہم سے متاثر ہوگا، ہم جو بھی کہیں گے وہ ہمارے ساتھ ہی آئے گا نا، وہ ہمارے عمل کرتا رہے گا. میں کہیں جا رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ جائے گا، آپ کہیں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور آپ مسجد کی طرف آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد کی طرف آئے گا، اور میں بھی مسجد کی طرف آ رہا ہوں میرے ساتھ مسجد کی طرف آئے گا. کوئی علامہ صاحب یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی پیر صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں. تو جو بندہ ہم سے متاثر ہے وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی ان کی کسی بات پر عمل کر گیا تو پھر کیا ہی پیاری بات ہے. ہاں، کتنی سونی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے نا ایسا معاملہ. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس طرح کے افعال آپ بھی کریں گے اور میں بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اب اسی طرح طبرانی فی الصغیر کے اندر ایک روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے
اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح رب تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے خوش کر دے گا۔ کس دن خوش کر دے گا؟ قیامت کے دن۔ روایت کیا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو خوش، یعنی کسی مسلمان کو خوش ہے اور اس طریقے سے خوش کرے جو رب تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ تو پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کیا دھرم کو پسند فرماتا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ کیا بدماشی کو پسند فرماتا ہے؟ نہیں۔ رب تبارک تعالیٰ تلخ لہجے کو پسند فرماتا ہے؟ نہیں۔ رب تبارک تعالیٰ تو تیرا میرا طریقہ پسند فرماتا ہے؟ نہیں۔ رب تبارک تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ آپ جناب کو پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے آپ جناب طریقے سے پیش آئے، تو وہ تعریف کے ذریعے پیش آئے تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ خوش ہو گیا تو میرا رب خوش ہو جائے گا۔ یہاں بات آتی ہے حقوق العباد کی۔ میرا رب سب سے پہلے حقوق العباد کو اہمیت دیتا ہے۔ اپنا حق معاف نہیں، حقوق اللہ اللہ کا حق، حقوق العباد لوگوں کا حق۔ میرا رب اپنا حق تو معاف فرما دیتا ہے، لوگوں کا حق اتنا جلدی معاف نہیں فرماتا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے اگر معاف کر دیا تو پھر میں بھی معاف کر دوں گا۔ آپ اس کے بندوں کو حلال طریقے سے، درست طریقے سے اگر راضی رکھیں، خوش رکھیں، تو میرا رب تبارک تعالیٰ بھی جب خوش ہو جائے گا۔ اور سب سے کٹھن وقت محشر کا، قیامت کا وقت، اس وقت حساب کتاب ہونا ہے، بڑی سختی کا معاملہ ہے، ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اس وقت ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بخش دے۔ تو رب سے بخشوانے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھے رہو، لوگوں کو اپنا مخلص بناؤ اور خود بھی لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جب محشر میں رب کی بارگاہ میں ہوں گے، رب تبارک تعالیٰ نے سارے افعال میرے اور آپ کے دیکھے ہوں گے، کہ میرا رب کہے گا کہ آجا جنت کی طرف روانہ ہو جا، تو نے مجھے راضی کرنے والے کام دنیا میں کیے ہیں، آج وہ وقت آ گیا ہے میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، انشاءاللہ جلیل ہمارے لیے کام ہے۔ اب اسی طرح بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، حدیث ہے ابو داؤد شریف ہے۔ اب حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاص سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بروز قیامت مومن کے اچھے اخلاق میں سے سب سے زیادہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم محشر میں جب ہوں گے ایک روحانی و نورانی ترازو رکھا ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے کہ نیکی کتنی کی ہے، گناہ کتنے کی ہے۔ واقعی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیکی کتنی ہے، گناہ کتنے ہے۔ آپ خود رات کو فارغ ہو گئے، رات کو اپنے بستر پہ بیٹھ گئے، ہم اپنی نظروں کو جھکا دیں، ہو سکے تو آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں
اور سوچیں آج سے لے کر جب تک ہوش سنبھالا میں نے نیکی زیادہ کی ہے گناہ کیے، ایک طرح کی ساری فلم چلے گی، پھر جواب آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل جواب دے گا تم نے نیکی کی ہے یا تم نے برائی کی، اندر سے آواز جو جواب آئے گا پھر آپ سمجھ لیجئے کہ میزان جو ترازو ہے اس میں وزن کس چیز کا؟ اللہ، میں ایک معاشرے کو دیکھ کر، ایک ماحول کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے اتنی بات رکھ سکتا ہوں کہ شاید اتنا زیادہ ریشیو ہوگا گناہ کا کہ گناہ زیادہ ہوگا، نیکیاں کم ہوگی، کیوں؟ ماحول خراب ہو چکا ہے، جھوٹ کے بدلے میں کام نہیں، اپنے معاملات نکلوانے کے لیے ہمارے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ تباہی۔ اب بہت سے گناہ ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سب گنانا نہیں چاہتا، سب گنواؤں تو دل آزاری بھی ہے، سب گنواؤں تو وقت بھی کم ہے، برائی برائی ہے۔ جب میرا اور آپ کا اخلاق درست ہوگا تو نیکیوں میں جب اخلاق آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اخلاق اتنا بھاری رکھا ہے کہ گناہ ختم، اخلاق کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال زیادہ وزنی ہو جائیں گے، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہم جلوس کی صورت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار۔ تو لوگوں نے کہا نا کہ مسلمانوں کا زیور کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ۔ مسلمانوں کا حسن کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کی خوشبو کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اخلاق مصطفیٰ ہو۔ اب آگے چلیے، ان اخلاقوں میں سے ایک اور چیز ہے جس پر ہم قابو نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو بڑا مرد کہتے ہیں، بڑا طاقتور کہتے ہیں۔ اللہ، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو پائے۔ ہم نے کیا ایک نظریہ بنایا ہے کہ بندہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو اگلے کے دانت توڑ دے، اگلے کا ہاتھ توڑ دے، اگلے کو بالکل گرا دے، اگلا بندہ اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکے، اگلے بندے کی ٹانگیں کانپ جائے، وہ بندہ طاقتور ہے؟ نہیں، وہ بندہ طاقتور نہیں ہے۔ اس بندے سے زیادہ طاقتور تو کرین ہے، اس بندے سے زیادہ طاقتور تو بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں، نہیں، طاقتور بندہ وہ ہے جو اپنے اندر جو شیطان ہے اسے قابو کر لے۔ اور غصہ کون دلواتا ہے؟ شیطان ہی دلواتا ہے۔ بندہ اس غصے کو پی جائے وہ طاقتور ہے، اور کہا کہ غصہ پینے والا بھی صاحب اخلاق ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں بہت سے ایسے معاملات ہیں، میرے نبی کو محترم کیا گیا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت سے ظلم کیے گئے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر یا گردن مبارک پر چادر شریف ہوتی تھی، اسے کھینچا گیا، اس طریقے سے کھینچا گیا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام والسلام کی گردن مبارکہ میں خراش آ گئی۔ طائف کے میدان میں میرے نبی پاک علیہ السلام والسلام پہ پتھر برسائے گئے،
میرے نبی پاک علیہ السلام کو لہو لہان کیا گیا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے اندر بھی بتقاضا بشریت جلال تھا، مگر میرے نبی نے کسی سے مقابلہ نہ کیا، میرے نبی نے معاف کیا، اور میرے نبی نے جو معاف کیا، معاف کا عالم ایسا تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس نبی پر ظلم بہت ہو رہا ہے، چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر معاف کر دیا۔ میرے نبی کے اس کردار کو دیکھ کر کئی بار لوگوں نے اسلام کو قبول کر دیا۔ اگر میں اور آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ کل اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے، میری ماں کو گالی دے، کل میری نسل پر کوئی شک کرے تو مجھے چاہیے، اگر میرا یہ عقیدہ ہے نا کہ جواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، جواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، پھر آپ خود ہی کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے کہ اگلے بندے کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے اور آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے اور آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ کا کام کر دیا۔ اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے ہم نے اسے اپنا لیا۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی غصے کو پی جائے۔ میں نے اور آپ نے وہ کام کر دیا اور دل میں کہہ دیا مولا میں نے خاموشی اختیار کر دی، اللہ پھر میرے رب کا کمال دیکھو کہ میرا رب کیا کرتا ہے، پھر میرا رب ہمارا بدلہ ہو جاتا ہے۔ اور آج میں نے بندے کو معاف کر دیا، یار یہ انسان ہے، غلطی ہو گئی، میں نے معاف کیا، پھر اس کا عالم دیکھو نا کیا ہوتا ہے، اس بندے نے خطا کی، میں نے معاف کیا، اللہ نے معاف اس کو کر دیا۔ ایک وقت آئے گا وہ بندہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راست پر لے آئے گا، اور وہ بندہ سیدھی راہ پر آئے گا۔ وہی بندہ جو کل آپ کو گالیاں دیتا تھا وہ آج آپ کی مدح ثنائی کرنا شروع کر دے گا، آپ کی تعریفوں کے پھول ماننا شروع کر دے گا۔ اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا نا، پھر دیکھو اللہ آپ کو انعام کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ آپ پچھلے لیول کے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پہ بلند والا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو میری عرض ہے، میری التجا ہے، میری آرزو ہے، کوشش کیجیے اپنے غصے کو پینے کی، غصہ پیے اور رب کی طرف سے برکتیں حاصل کریں۔ اب دیکھیے نا جی، بڑی ہی پیاری روایت ہے اور اس پر اختتام کروں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں اس سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں 9 عمر لڑکا تھا، یعنی میں چھوٹی عمر میں تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک، اور حضور پاک علیہ السلام کے مشہور خادم۔ کہتے ہیں کہ اس لیے میرے سارے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی میں چھوٹا تھا، حضور جیسا چاہتے تھے کام میں ویسا نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں چھوٹی عمر کی وجہ سے بہت سی کوتاہیاں کر جاتا تھا۔ کبھی بھی حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ اف تک بھی نہیں کہا۔ اللہ، کتنی پیاری مثال ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جیسا چاہتے تھے ویسا کام حضرت انس نہیں کر سکتے تھے۔ حضور بھی بتقاضۂ بشر ہیں۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام و دیگر انبیاء کرام انسان بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ کیا ہے؟ انسان بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے۔
اہل سنت والجماعت کا بیسک عقیدہ، بنیادی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سب نوری بشر ہے۔ کیا ہے جی؟ نوری بشر۔ یہ نوری بشر قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ حضور پاک نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ اب حضور بشر بھی ہے نا، تو بشری تقاضا ہے، مزاج کے خلاف کوئی کام ملے تو انسان کو فوراً غصہ آتا ہے، جسے مجھے اور آپ کو بھی آ جاتا ہے۔ ہم چاہتے کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہو جاتا ہے، فطری طور پہ غصہ آتا ہے۔ مگر کتنی بار حضرت انس سے تقاضا بشریت اس طرح کی لرزشیں ہوئی ہیں، مگر حضور پاک علیہ السلام نے نرمی رکھی ہے۔ تو حضرت انس حضور پاک علیہ السلام کا کردار بتا رہے ہیں کہ میں غلطیاں کیا جاتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام اسے درگزر کیا کرتے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات پر آپ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ میری خاطر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیجیے۔ اللہ کو اخلاق پسند ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اخلاق پسند ہے۔ میں اور آپ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق والا زیور پہن لیں گے، کل دیکھنے والا ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، ہمارے اخلاق کو سنے گا، وہ ہمارے قریب ہو جائے گا، اور وہ ہمارے قریب ہوگا تو مسجد کے قریب ہوگا، مسجد کے قریب ہوگا تو دین کے قریب ہوگا، دین کے قریب ہو گیا تو بخشانا ہو گیا، اور وہ بخش گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بھی کوششوں کو پھر تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری پیاری تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔